وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين۔ اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط، اور ہم نے سب کو ان کے زمانے کے تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ وَمِنْ آبائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہدایت دی۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو ان کے بھائیوں میں سے بعض کو ہدایت دی اور ہم نے ان کو چن لیا اور ان سب کو صراط مستقیم کی ہدایت دی۔ اب اس کے بعد پیچھے بھی کچھ انبیاء کا کل ذکر گزرا، مختلف انبیاء کرام کا مختلف حیثیتوں میں ذکر چل رہا ہے۔ اب اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کی وہ انبیاء علیہ السلام ہیں جن کے دنیا میں اب کوئی پیروکار نہیں رہے، اور وہ یہ حضرت اسماعیل، حضرت الیسع، حضرت یونس اور حضرت لوط علیہم السلام۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ہدایت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان کو جنت کے راستوں کی طرف ہدایت دی، جنت کے راستے ان کو دکھائے، ان کو بتائے۔ تو نبی تو نبی ہوتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جنت کے راستوں کی طرف ان کو ہدایت دی، یا ہم نے ان کو جو ان کی امتوں میں احکام شرعیہ تھے ان کے اوپر عمل کرنے اور خوبصورت اخلاق کے ساتھ خوبصورت اخلاق کو حاصل کرنے، ہم نے ان کو اس کی ہدایت دی۔ تو اب فرمایا کہ ہم نے ان تمام انبیاء کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو پھر اس سے یہ ثابت ہوا کہ تمام انبیاء کو تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی۔ جی، ان انبیاء کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، تو معلوم ہوا کہ پھر انبیاء علیہم السلام ملائکہ سے افضل ہیں۔ ملائکہ بھی تو اس جہان میں ہی ہیں نا، انسانوں سے تو افضل ہیں ہی، انسانوں کے اندر انبیاء کرام، تو انبیاء کرام ملائکہ سے بھی افضل ہیں۔ ملائکہ بھی تو اسی جہان کے اندر ہیں نا، تمام جہان والوں پر فضیلت دی، کیونکہ عالم کا جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ہر موجود چیز اس کے اندر شامل ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ہر موجود چیز عالم کے اندر موجود ہے، تو فرشتے بھی اسی عالم کے اندر ہیں۔ تو پھر جب انبیاء علیہم السلام کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام ملائکہ سے بھی افضل ہیں، کیونکہ ملائکہ بھی انہی جہانوں کے اندر، اسی جہان کے اندر ہیں۔ تو اب اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام ملائکہ سے افضل ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا، ایک تو اس آیت سے یہ چیز ثابت ہو گئی، دوسرا اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ تو اب یہاں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ادنا کو ہی
اعلیٰ کو سجدہ کرنے کا حکم، گو کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جیسے چاہے کرے، مگر بظاہر جون سا ہے حکمت کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ ادنا کو اعلیٰ کے لیے سجدے کا حکم دیا جائے۔ تو اب جب سارے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو معلوم ہوا کہ انبیاء فرشتوں سے افضل ہیں، انبیاء جن سے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کی اسماء کی تعلیم دی، ہر چیز کا نام بتا دیا آدم علیہ السلام کو، اور پھر فرشتوں سے ان چیزوں کے متعلق سوال فرمایا، اور جب فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اب آپ انہیں ان چیزوں کے نام بتائیں جن چیزوں کے نام فرشتے نہیں بتا سکے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو یہ بھی ایک ڈائریکشن ہو گئی کہ فرشتوں کا حضرت آدم علیہ السلام کا ان چیزوں کے نام بتا دینا اور فرشتوں کا نام نہ بتانا، اور اس پر اللہ کا فرمانا آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ پھر ایک ڈائریکشن یہ کہ فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، اور پھر ایک یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ہم نے ان نبیوں کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، تو فرشتے بھی اسی جہان کے اندر موجود ہیں جون سا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انبیاء علیہم السلام کا ملائکہ سے افضل ہونا ہمیں جون سا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔